غزہ کی تقسیم تو بہت ہوئی، ایک تو بلاد شام ٹکڑوں میں بٹ گیا مختلف ممالک میں، پھر فلسطین بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس وقت غزہ کا کرائسس بڑا سنگین ہے، وہاں پہ خوراک کی بھی قلت ہے، ظاہر امداد کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جو جیرڈ کوشنر کا پلان ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اصل میں وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم تو تقریباً 23 مہینہ 2 سال کے قریب ایک ہی باتیں کرتے رہے، میں آپ اور جتنی بھی نیوز چینلز میں، کہ غزہ کو بچاؤ۔ اب میرے خیال میں جملہ چینج ہونی چاہیے، اب ہم امت مسلمہ کو بچائیں۔ غزہ کو بچانے کا اب ضرورت نہیں ہے، غزہ میں تو کچھ بچا ہے ہی نہیں ہے کہ آپ بچائیں۔ اب امت خطرے میں ہے، ظاہر ہے اگر ابھی بھی امت مسلمہ اگر ابھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ خطرہ میں نہیں ہے تو پھر تو اللہ حافظ اس امت کا۔ تو یہ تو ابراہم الائنس اور عرب تو اس کو خوشحالی ہے، یاشی ابراہم الائنس نہیں ہے، ایک گریٹر اسرائیل الائنس ہے، گریٹر اسرائیل الائنس۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہاں پر حاضر ہو کے میں نے گریٹر اسرائیل کا کتنی بار ذکر کیا تھا، ناتعداد بہت۔ پھر ابھی 4-5 دن پہلے اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم نتنیاہو نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ میرے اوپر دینی اور روحانی فرض ہے، میری اوپر دینی اور روحانی فرض ہے کہ میں گریٹر اسرائیل بناؤں۔ یہ نیتنیاہو نے کہا۔ نتنیاہو نے کہا 4-5 دن پہلے کی بات۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جس کے لیے عربوں نے ہمارے سوئے ہوئے عرب، بے حس عرب، انہوں نے کوئی ایسا رد عمل دکھائے نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کروں، بدقسمتی سے ہماری امت مسلمہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے۔ بھئی یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے غیر مسلمان کی سر، یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کسی اقتدار کے لیے جنگ نہیں ہے، دولت کے لیے جنگ نہیں ہے۔ میری ٹیم نے 2 دن پہلی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے، پاکستان کی میڈیا میں صرف اور بھارت کی دونوں میں میرے جس پروگراموں میں شریک ہوا ہوں، 2171 پروگراموں میں شریک ہوا ہوں، 2171 پروگراموں میں مجاہدین کے لیے میں مجاہدین کی حمایت کرتا رہا۔ میرے خیال میں ایسا کوئی پروگرام نہیں آیا جس میں میں نے ہمارے سر کا تاج مجاہدین غزہ کی میں نے حمایت نہ کیا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بھی میرے خیال ان میں آپ بھی گواہ اس چیز کا۔ ہم خود آواز بلند کرتے رہے، سنو ٹی وی نے سب سے زیادہ کیے ہیں۔ بالکل، جبکہ میں نہ حماس کا ہوں نہ میں، لیکن جو بھی میرے قوم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے اس غاضب اس اسرائیل سے لڑے گا تو بالکل ان کا حق میں بولوں گا۔ ایک بات آخری، اس میں جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، دیکھیے امت مسلمہ ابھی بھی یہ سمجھتے کہ یہ کوئی ذاتی جنگ ہے۔ یہ ذاتی جنگ نہیں ہے بھائی، یہ آپ کے دین کا جنگ ہے، یہ آپ کا مذہب کا جنگ ہے۔ آپ نے مجاہدین کو تنہا چھوڑ دیا، مجاہدین کو آپ نے بے کوئی وسائل کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے کئی بار یہ کہا تھا کہ بے اللہ کے واسطہ ہمارے مجاہدین کو اختیار دو، وسائل دو، اور پھر آپ سوتے رہیں۔ غزہ کے عوام کے بچوں کو آپ نے بھوکا پیاسے چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا امت مسلمہ۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ابھی میں اپنی بات کروں گا کہ میرے سامنے امت مسلمہ کا نام نہ لے تو بہتر ہے۔ نہیں، اس میں ایک کر لیں، امت کتابوں میں ہے، پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، یہ اسلامی دنیا نیشن سٹیٹس نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ میں اسی طرف آتا ہوں، یہی تو بدقسمتی سے کتابوں میں ہیں اور ان کتابوں کو بھی چینج کیا جا رہا ہے۔ یہ ابراہم اکارڈ کی جو آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابراہم اکارڈ نصاب میں تبدیلی، سر یہ اس میں آپ کی ہمارے دین کی چینجنگ کا بھی ایک منصوبہ ہے۔ ہمارا دین، ہمارے اخلاقیات سب کچھ چینج کرنے کا جہاد نکال رہے ہیں۔ سب کچھ ہے۔ اور کیا ابراہم اکارڈ کو آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ میری سے شروع کرے نا۔ میں جو لگاتار 2 سال سے مجاہدین کی حمایت کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے نہ میں ابھی سعودی عرب جا سکتا ہوں نہ عرب امارات، ساتھ ساتھ ہمارے ایمبیسی یہاں پر فلسطین ایمبیسی، میرے سارا کام کاغذ چیزیں ڈاکومنٹس باقاعدہ انہوں نے بینڈنگ کر دی، کیونکہ میں نے 2 سال سے اور 2021 کی جنگ میں حماس کی حمایت آپ عمرے پہ بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتا، نہ میں سعودیہ جا سکتا ہوں، نہ عرب امارات جا سکتا ہوں، نہ فلسطینی سفارت خانے یہاں پر، نہ میرا یہاں پر کوئی کام ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مجاہدین کی حمایت کی ہے۔ فلسطین کا ایک پریزیڈنٹ بھی ہے جس کا نام ہے محمود عباس، ان کے مختلف نمائندے، کیا پاکستان میں بھی ایمبیسی ہے
ظاہر ہے یہاں پہ بھی آواز اٹھتی ہے، پبلک میں تو اٹھتی ہے، ایمبیسی میں غدا کی نمائندگی کس حد تک ہے، اور محمود عباس کتنا فلسطینیوں کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ہیں. یہ دیکھ رہے آپ، یہ ہے غزہ کو دو کر دے، فلسطین کو دو کر دے. یہ مغربی کنارہ ویسٹ بینک اور یہ ہے غزہ، اس کو الگ الگ کر دے. یہ بالکل الگ زندگی، یہ الگ زندگی، یہ دوسرا دنیا ہے، یہ دوسرا دنیا ہے. محمود عباس صاحب مزاحمت پر یقین نہیں رکھتا. محمود عباس صاحب آپ کو بھی بتایا ہے، دنیا کو بھی بتایا ہے کہ وہ اوسلو اکارڈ کا چیمپئن اور انجینئر بھی تھا. اس معاہدہ کا وہ پابند ہے، اور اس معاہدہ سے لے کے جو 90 کی 80 کی دہائیوں میں شروعات اس کی مذاکرات ہوئی ہے، جب یاسر عرفات صاحب مرحوم زندہ تھا، اس دور سے آج تک کے کبھی بھی محمود عباس صاحب نے مزاحمت کا ترجیح نہیں دی ہے. ہمیشہ ان کے الفاظ یہی ہے کہ میں پرامن پیسفل انداز میں اپنا آزاد ریاست حاصل کروں گا. اور ہمیشہ محمود عباس صاحب کا یہی ریکارڈ رہا ہے کہ وہ مزاحمت کے خلاف ہے. یاسر عرفات اور ان میں تو بڑا فرق ہے. بہت نہیں، یاسر عرفات کچھ اور چیز ہے، محمود عباس صاحب کچھ اور چیز ہے. محمود عباس صاحب کا کردار اس جنگ میں اور اس سے پہلی جتنی بھی جنگیں ہوئے بالکل نہیں. یاسر عرفات تو بڑا ڈپلومیٹیکلی بھی بڑا وہ سر یاسر عرفات میں دو چیز آپ کو نا، ایک جنگجو بھی ہیں، ڈپلومیٹک بھی ہیں. انہوں نے ایک ان کا یاسر عرفات صاحب کا ایک بہت مشہور تقریر ہے اقوام متحدہ میں، پہلا تقریر تھا، جب انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کے پاس لایا ہوں دو چیز، اختیار لایا ہوں اور زیتون کا شاخ لایا ہوں. یعنی آپ کے اسرائیل کو چوائس دے رہا ہے، آپشنز دے رہا ہے. کیا چاہتے ہیں آپ، امن چاہتے ہوں یا جنگ چاہتے ہوں؟ تو یاسر عرفات کی بات کچھ اور ہے. یاسر عرفات صاحب نے جنگی بھی کی ہیں، یاسر عرفات مذاکرات، امن کے کیا مذاکرات یاسر بھی کیے. عرفات کو زہر دیا گیا تھا؟ ان کو زہر دیا گیا ہاں، اور اس میں محمود عباس کے اوپر ہی الزام ہے. سر میں کہہ رہا ہوں. ایک منٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمود سر عباس محمود ایسا، جی ہاں، ان کے اوپر ہے سر. اور کس کے اوپر؟ زہر انہوں نے دلوایا. میں نے تو نہیں لگایا الزام. محمود عباس کے اوپر جو الزام ہے وہ محترمہ یاسر عرفات صاحب کی جو وائف ہے سوہا عرفات، سوہا، اور ان کی بیٹی زہوا، انہوں نے لگایا. میں نے تو نہیں لگایا. میں جلال الفرہ تو میں نے نہیں لگایا سر، انہوں نے لگایا. اندر کے بھی فالٹس ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے انکوائری کمیشن، وہی پاکستان والا قصہ ہے، انکوائری کمیشن کا تشکیل دی ہے اور دب گیا قصہ. اچھا، غزہ میں کی ریپرزنٹیشن یہاں تو آپ کو ایمبیسی بھی ہے، اس کا کوئی رول ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں؟ آپ کو کبھی نظر آیا کوئی رول ان کا؟ کوئی بھی رول نہیں ہے، سوا فنڈ اکٹھا کرنے کا اور کچھ بھی نہیں ہے. غزہ کی ریپرزنٹیشن ہے کچھ ایمبیسی سر، میں؟ میرے سامنے تو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. جلال الفرہ صاحب، محمود عباس صاحب کے پاس اتنی فورسز ہیں، اتنی ٹریننگز ہیں، کتنے سولجرز ہیں، اس کے باوجود بھی قضیہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ پریزیڈنٹ ہے وہ. دیکھیے، محمود عباس صاحب کے پاس جو فورسز ہے اس کی تعداد میرے خیال میں 85,000 سے لے کے 90,000 تک ہے. فلسطینی فوجی مطلب کیا کر رہے ہیں وہ؟ سیکورٹی فورسز، مطلب مسلح سارا ماشاءاللہ، یعنی وہ کیا کر ٹریننگ رہے شدہ ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تنخواہ لے رہے ہیں، بس تنخواہ لے رہے ہیں سر. کتنی تنخواہ؟ نہیں، تنخواہ تو بہت بڑی ہے. تو کام کیا ہے ان کا؟ میرے خیال میں محمود عباس صاحب کے پاس میجر کا جو تنخواہ ہے محمود عباس صاحب کی حکومت میں، وہ آپ کے یہاں کا جنرل کے برابر کا تنخواہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. فلسطینی فوجی میجر کی تنخواہ پاکستانی جنرل سے زیادہ ہے میرے خیال میں، کیونکہ آپ کا جنرل یہاں پہ 5.5 لاکھ روپے تو نہیں لیتا ہوگا نا. میرے خیال میں ان کا تنخواہ تو اتنا نہیں ہوگا. وہاں پر $2,000 کم سے کم تنخواہیں میجر کی میں بات کر رہا ہوں. اب میجر سے اوپر آپ جائیں، میجر، کرنل، بریگیڈیئر وغیرہ. اس کے باوجود بھی غزہ خون آلود کچھ بھی نہیں سر. مزاحمت تو محمود عباس صاحب کے بالکل. تو وہ 85,000 کس کے لیے ہیں؟ وہ انڈے دے رہے ہیں، دھوپ لگوا رہے ہیں اسلحے کو، کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جو بنیامین نتنیاہو چاہتا ہے. یعنی ان کی مرضی سے وہ؟ بالکل، آف کورس وہی چاہتے، جو بنیامین نتنیاہو چاہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں. کھل کے بولوں، بولیں نا، آپ کا پلیٹ اب فارم انہیں اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ کون؟ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں نا، فلسطینی. جی، ہمارے مجاہدین کے خلاف ہے.
مار دے مجھے. اپنے تعاون کر رہے ہیں. جی یہ آج پہلی دفعہ آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہیں سنی میں نہیں نے. سر, میں نے اس سے پہلے بھی اور بھی چینل میں کہا تعاون, بالکل تعاون قائم ہے. کس قسم کا تعاون ہے؟ وہ آپ خود سمجھدار ہیں. تو اس کا مطلب ہے اندر کی چیزیں کمزور کر رہی ہیں ہمیں. ہم ڈاکٹر صاحب, ہم تو دنیا سے, غزہ کے عوام جو ہے نا, سب سے پہلے ہمارے اگر شکوہ ہے نا گلا, تو سب سے پہلے ہماری حکومت, جو اس وقت حکومت تو فلسطین میں تو محمود عباس کی ہے, سب سے پہلے محمود عباس کی حکومت سے ہے. محمود عباس صاحب کی حکومت میں جتنا انہوں نے غزہ کو ستایا, غزہ کے عوام کو, شاید اسرائیل نے بھی نہیں کیا ہوگا. 77-78 سال سے جو غزہ 77-78 سال سے جو غزہ محصور ہیں, اس کے پیچھے محمود عباس صاحب کی حکومت کا ہاتھ ہے.